بلاول کا ذوالفقار بھٹو ریفرنس کی سماعت براہ راست نشر کرنے کا مطالبہ، چیئرمین پی پی نے سپریم کورٹ میں درخواست دائر کر دی۔ موقف اپنایا، ذوالفقار بھٹو کو قتل کی سازش کے الزام میں پھانسی دی گئی، لیکن ان کا نظریہ آج بھی زندہ ہے۔ کیس کی سماعت کی کارروائی براہ راست نشر کرنے کی اجازت دی جائے۔ میڈیا سے گفتگو میں بلاول بھٹو نے کہا، بھٹو کے قاتلوں کو بے نقاب کیا جائے گا۔ ریفرنس مقرر کرنے پر چیف جسٹس کے شکر گزار ہیں۔ سماعت براہ راست نشر کی جائے۔ ذوالفقار علی بھٹو پر صدارتی ریفرنس کی سماعت کل سپریم کورٹ میں ہوگی۔ تاحیات نااہلی پر عدالت کا فیصلہ چلے گا یا الیکشن ایکٹ، دونوں ساتھ نہیں چل سکتے، ایک کو برقرار رکھنا ہوگا۔ چیف جسٹس پاکستان کی نمائش تاحیات نااہلی پر عدالتی فیصلے اور الیکشن ایکٹ میں تضاد پر سپریم کورٹ کا اٹارنی جنرل، ایڈوکیٹ جنرلز اور الیکشن کمیشن کو نوٹس۔ سماعت آئندہ ماہ ہوگی۔ لارجر بینچ کے لیے معاملات ججز کمیٹی کو بھیج دیا گیا۔ سپریم کورٹ نے حکم میں کہا، موجودہ کیس الیکشن کے التوا کے لیے استعمال نہیں کیا جائے گا۔ کوئی سیاسی جماعت کیس میں فریق بننا چاہے تو بن سکتی ہے۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے، سزا ختم ہو تو تاحیات نااہلی کیسے برقرار رہ سکتی ہے؟ سنگین غداری جیسے جرم پر نااہلی 5 سال ہے تو نماز نہ پڑھنے یا جھوٹ بولنے والے کی تاحیات نااہلی کیوں؟ جسٹس اطہر من اللہ نے ریمارکس دیے، الیکشن 8 فروری کو ہی ہوں گے۔ ملک میں کوئی غیر یقینی کی صورتحال نہیں، ایسی بات کرنے والا توہین عدالت کا مرتکب ہوگا۔ بینچز کی تشکیل پر جسٹس اعجاز الاحسن نے رجسٹرار سپریم کورٹ کو خط لکھ کر سوالات اٹھا دیے۔ لکھا، پریکٹس اینڈ پروسیجر قانون کے تحت 7 دسمبر کو کمیٹی اجلاس چیف جسٹس کے چیمبر میں ہوا اور فیصلہ کیا گیا۔ فوجی عدالتوں کے قیام کے حوالے سے فیصلے کے خلاف اپیلیں 7 رکنی بینچ سنے گا۔ واضح طور پر کہا تھا، پک اینڈ چوز کے تاثر کو زائل کرنے کے لیے سینئر ججز پر مشتمل بینچ تشکیل دیا جائے۔ جسٹس مظاہر نقوی کا کیس سننے والے ججز کا بینچ بھی سینیورٹی پر بنانے کا فیصلہ ہوا، لیکن کاز لسٹ جاری ہوئی تو معاملہ الٹ نکلا۔ خط میں لکھا، میرے دستخط کے بغیر میٹنگ منٹس ویب سائٹ پر ڈال دیے گئے۔ جمعے کے دن بینچز سے متعلق معلومات کے لیے پورا دن انتظار کرتا رہا۔ رجسٹرار سپریم کورٹ کو جمعے کے دن 3 کالز بھی کی۔ افسوس ہے 5ویں میٹنگ کے اپلوڈ کیے گئے منٹس اس میٹنگ سے مطابقت نہیں رکھتے۔ بھارتی سپریم کورٹ کا مقبوضہ کشمیر پر متعصبانہ فیصلہ، مظلوم کشمیریوں کو ان کا حق دینے سے انکار۔ مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کرنے کا 5 اگست 2019 کا فیصلہ برقرار۔ بھارتی سپریم کورٹ نے مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت کے خاتمے کے خلاف اپیلیں مسترد کر دیں۔ فیصلے میں کہا، آرٹیکل 370 عارضی اقدام تھا، اس کے نفاذ کا فیصلہ قانونی تھا یا آئینی، یہ بات اہم نہیں۔ آرٹیکل جموں کشمیر کی شمولیت کو منجمد نہیں کرتا، یہ آرٹیکل کشمیر کے یونین کے ساتھ انضمام کے لیے تھا۔ بھارتی صدر کے پاس آرڈر دینے کے اختیارات ہیں۔ پاکستان نے مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت سے متعلق بھارتی سپریم کورٹ کا فیصلہ مسترد کر دیا۔ نگراں وزیر خارجہ جلیل عباس جیلانی کہتے ہیں، اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق کشمیریوں کو حق خود ارادیت کا ناقابل تنسیق حق حاصل ہے۔ جموں کشمیر عالمی طور پر تسلیم شدہ متنازع علاقہ ہے۔ بین الاقوامی قانون 5 اگست 2019 کے غیر قانونی اقدامات کو تسلیم نہیں کرتا۔ بھارتی اقدام کا مقصد مقبوضہ کشمیر کا سیاسی جغرافیہ تبدیل کرنا ہے۔ پاکستان کشمیریوں کی اخلاقی، سیاسی، سماجی حمایت جاری رکھے گا۔ بھارتی سپریم کورٹ کے فیصلے سے بہت دکھ ہوا ہے۔ مقبوضہ کشمیر کے سینئر سیاستدان غلام نبی آزاد نے فیصلہ مایوس کن قرار دے دیا۔ کہا، سپریم کورٹ آخری امید تھی۔ بنیادی طور پر مودی سرکار نے 5 اگست 2019 میں اس شک کو ختم کر کے غلطی کی۔ مقبوضہ کشمیر کے سابق وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ کہتے ہیں، ہماری جدوجہد جاری رہے گی۔ حریت رہنما عبدالحمید لون نے کہا، کشمیر عالمی سطح پر تسلیم شدہ متنازع علاقہ ہے۔ بھارتی سپریم کورٹ سے انصاف کی کوئی توقع نہیں۔ بھارتی وزیراعظم نریندر مودی نے سپریم کورٹ کے فیصلے کو تاریخی قرار دے دیا۔ بانی پی ٹی آئی کی حکومت کی پالیسیوں کی وجہ سے آج ملک کو دہشت گردی کا سامنا ہے۔ ماضی میں دہشت گردوں کو جیلوں سے نکال کر آزاد کیا گیا۔ بلاول بھٹو زرداری کی نگراں وزیر داخلہ سرفراز بگٹی کے ساتھ پریس کانفرنس۔
कहा संगीन वाकयात में मुलव्विस दहशत गर्दों को अफगानिस्तान से वापस लाया गया। पार्लियामान और अवाम से पूछे बगैर फैसला लिया गया, जिसके असरात पाकिस्तान की अवाम भुगत रहे हैं। कोई तालिबान तो कोई BLA से बात करना चाहता है। अगर कोई सरेंडर नहीं करेगा तो बातचीत नहीं होगी। निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक कहते हैं ये उन्हें बताना चाहिए वो रुजू करना चाहते हैं या नहीं। ऐसा नहीं हो सकता सिकंदर आजम की तरह ट्रीट करते हुए उन्हें बिठाया जाए। शहदा के लवाहिकीन से गुफ्तगू में कहा तमाम शहदा हमारे हीरोज हैं, कौम उनकी मकरूज है। मियां इफ्तिखार हुसैन ने कहा एक बेटा था जो धरती पर कुर्बान हो गया, 10 भी होते तो कुर्बान करता। निगरान वज़ीर-ए-आज़म का वज़ारत दाखिला का दौरा, नई वीजा रिजीम का इजरा कर दिया। मीडिया सेल का दौरा, शहदा गैलरी का इफ्तिताह भी किया। पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को PTI इंट्रा पार्टी इंतखाब केस पर हतमी फैसले से रोक दिया। दरखास्त पर फैसले तक इलेक्शन कमीशन फाइनल ऑर्डर पास न करे, अदालत का हुक्म। इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी, समाअत 19 दिसंबर तक मुलतवी। बैरिस्टर गौहर कहते हैं हाई कोर्ट में केस न करते तो इलेक्शन कमीशन बल्ले का निशान तब्दील करता, जो काबिल बर्दाश्त नहीं। PTI आइंदा इंतखाबात का बायकॉट नहीं करेगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तोशाखाना केस में बानी PTI की फैसला मुअत्तली की दरखास्त पर फैसला महफूज कर लिया। बलूचिस्तान वालों को गैब का इल्म होता है, अभी इलेक्शन का माहौल नहीं है। मौलाना फजलुर रहमान और परवेज खट्टक के बाद दिनेश कुमार का भी इलेक्शन के हवाले से बयान। रहनुमा बलूचिस्तान अवामी पार्टी ने ARY न्यूज से गुफ्तगू में कहा वज़ारत उज़्मा नवाज शरीफ की ख्वाहिश होगी, नून लीग से कोई और भी वज़ारत उज़्मा का उम्मीदवार हो सकता है। वज़ारत उज़्मा का कोरा छोटे सूबे या बलूचिस्तान के नाम निकलेगा, कोई जमात अक्सरियत नहीं ले सकेगी। इत्तेहादी हुकूमत बनेगी और नवाज शरीफ की फितरत इत्तेहादी हुकूमत चलाने वाली नहीं है। इत्तेहादी हुकूमत में नवाज शरीफ अपने मंशूर पर अमल नहीं कर सकेंगे। बड़ी जमातों को पता है बाप के लोग जहां जाएंगे हुकूमत उसी की बनेगी। MQM पाकिस्तान के इलेक्शन कमीशन पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिंध एजाज चौहान और रुकन इलेक्शन कमिश्नर निसार दौरानी की मौजूदगी में इंतखाबात कबूल करने से इनकार। खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं इलेक्शन का वक्त पर होना नहीं, ठीक होना जरूरी है। रुकन इलेक्शन कमिश्नर निसार दौरानी PP के जिम्मेदार रहे हैं। मुस्तफा कमाल बोले बल्दियाती इंतखाबात के बाद तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिंध को बरतरफ करके गिरफ्तार कर लेना चाहिए था। कैसे हो सकता है पीपल्स पार्टी के तमाम नाजायज मुतालबात तस्लीम हो जाएं और हमारे जायज मुतालबात मुस्तरद कर दिए जाएं। MKM कराची की सियासत का मुर्दा घोड़ा है और इत्तेहाद की भीख मांग रही है। ये शर्मनाक शिकस्त से बचने के लिए इलेक्शन को मुतनाज़ बनाना चाहते हैं। पीपल्स पार्टी के रहनुमा सईद गनी के जवाबी वार। फैसल करीम कुंडी ने कहा पीपल्स पार्टी इलेक्शन में ताखीर बर्दाश्त नहीं करेगी। लेवल प्लेइंग फील्ड में सिर्फ इलेक्शन मुहिम नहीं, कुछ लोग भी आते हैं। पीपल्स पार्टी के वफद की इलेक्शन कमीशन हुकाम से मुलाकात, तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह कर दिया। ताज हैदर कहते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा है ट्रांसफर पोस्टिंग के मसाइल को देखेंगे। गवादर में पाक ईरान बॉर्डर के करीब ईरानी पेट्रोल के डिपो में आग लग गई। आग ने 3 डिपो अपनी लपेट में ले लिए, 2 मजदूर झुलस गए, 6 तेल बरदार गाड़ियां भी जल गईं। नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ का पाक बहरिया के जहाजों, कोस्टल और क्रिक्स यूनिट्स का दौरा। तर्जुमान पाक बहरिया का कहना है अमीरुल बहर ने कराची, गवादर और माड़ा सजावल में नेवल तंसीबात का भी दौरा किया। नेवल चीफ को ऑपरेशनल तैयारी पर ब्रीफिंग दी गई। एडमिरल नवीद अशरफ ने कहा पाक बहरिया दुश्मन की किसी भी मुहिम जोई का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हम वक्त तैयार है। नेवल चीफ ने उमराड़ा में कैडेट कॉलेज, नेवल अस्पताल का भी दौरा किया। इसराइल की गजा में दहशत गर्दी जारी, 24 घंटे में मजीद 300 फलस्तीनी शहीद कर दिए। शहीद फलस्तीनियों की तादाद 18,000 तक पहुंच गई। अमरीकी वजीर खारजा एंटनी ब्लिंकन कहते हैं इसराइल को हमास से खतरा है, इसराइल को हथियार दफा के लिए दे रहे हैं। हमास हथियार डाल दे तो ये जंग कल ही खत्म हो सकती है।
مظلوم فلسطینیوں سے یکجہتی کے لیے دنیا بھر میں مظاہرے، ٹورنٹو میں نہتے فلسطینیوں سے یکجہتی کے لیے ریلی نکالی گئی۔ استنبول میں ہزاروں افراد کا آیا صوفیہ کے باہر احتجاج، میڈرڈ، ملان، برسلز، برلن میں بھی احتجاجی مظاہرے۔ کے ایم سی میں سٹی کونسل کا اجلاس، پی ٹی آئی منحرف رکن امان اللہ کی تقریر پر پی ٹی آئی ارکان کا احتجاج، پارٹی کے دونوں گروپوں کے شدید نعرے۔ میئر مرتضی وہاب کہتے ہیں اجلاس ریگل چوک پر نہیں کونسل میں ہو رہا ہے، ہر چیز قانون کے مطابق ہوگی، ایک بجٹ 2 بار پاس نہیں ہوگا، چاہتا ہوں کے ایم سی کی حدود میں کوئی اور مداخلت نہ کرے۔ نگراں وزیراعلیٰ پنجاب نے ولنگٹن اسپتال کی اثر و تعمیر کا سنگ بنیاد رکھ دیا۔ تقریب سے خطاب میں کہا بلڈنگ پر پیسہ لگانا پیسوں کا ضیاع تھا، مشاورت کے بعد فیصلہ ہوا کہ نئی عمارت ہی مسئلے کا حل ہے۔ ایف ڈبلیو او اور پنجاب حکومت کا ساتھ دن بدن بڑھتا جا رہا ہے، ایف ڈبلیو او کوالٹی پر کوئی سمجھوتا نہیں کرتی۔ ایشیائی ترقیاتی بینک نے پاکستان کے لیے 15 کروڑ 55 لاکھ ڈالر قرض کی منظوری دے دی۔ اعلامیے میں کہا گیا ہے رقم سے خواتین کے لیے چھوٹے قرضوں کی تقسیم ممکن ہوگی۔ مظفر آباد کے علاقے گھڑی دوپٹہ میں خاتون ٹیچر کو اغوا کرنے کی کوشش، پولیس سے کہنا ہے شور مچانے پر ملزمان بھاگے، ایک کو تعاقب کر کے گرفتار کر لیا، 2 فرار ہو گئے۔ بھارتی سپریم کورٹ نے اقوام متحدہ کی قراردادوں کے منافی فیصلہ دے کر عالمی قوانین کی خلاف ورزی کی۔ سابق وزیر اعظم شہباز شریف کہتے ہیں بھارتی سپریم کورٹ نے لاکھوں کشمیریوں کی قربانی سے غداری کی۔ امیر جماعت اسلامی سراج الحق نے کہا بھارتی سپریم کورٹ کے فیصلے کی کوئی حیثیت نہیں، مودی کورٹ کا فیصلہ جبر، ظلم اور لاکھوں کشمیریوں کے حق پر ڈاکہ ہے۔ رہنما استحکام پاکستان پارٹی فردوس عاشقاوان بولی کشمیریوں کے حقوق کو تسلیم کرنے سے انکار کمزوری اور اخلاقی پستی کا ثبوت ہے۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کی سابق مندوب ملیحہ لودھی نے بھارتی سپریم کورٹ کے فیصلے کو شرمناک قرار دے دیا۔ کہا پاکستان کو فیصلے کے خلاف اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کونسل میں قرارداد منظور کرانی چاہیے۔ دفاعی تجزیہ کار راشد ولی جنجوا نے کہا بھارت نے اپنے آئین کی بھی خلاف ورزی کی ہے، کسی ریاست کی حدود کو اس کی اسمبلی کی توثیق کے بغیر تبدیل نہیں کر سکتے۔ بھارتی سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف کشمیریوں کا مظفر آباد میں آزادی چوک پر احتجاج۔ سکھ رہنما گرپتونت سنگھ پنو کے قتل کے منصوبے کی تحقیقات، سکھ کمیونٹی کا تحقیقات کے لیے ایف بی آئی کے سینئر ڈائریکٹر کے بھارت جانے کے فیصلے کا خیر مقدم۔ سین فرانسسکو کے گولڈن برج پر 1000 سے زائد ٹرکوں اور کاروں کی ریلی نکالی گئی، خالصتان تحریک کے حق میں نعرے۔ پاکستان کرکٹ اسکواڈ کے پرتھ میں انجری، واقع گراؤنڈ میں بھرپور پریکٹس، دی ویسٹ ٹیسٹ کے نام سے منسوب میچ جمعرات سے شروع ہوگا۔ پرتھ اسٹیڈیم میں قومی ڈریسنگ روم کے گرد 2 سٹینڈز پر مشتمل پاکستان وے بنایا گیا۔ فینس کے لیے چائے، حلال فوڈ اور دیسی کھابے دستیاب ہوں گے۔ دونوں سٹینڈز کو الکوہول فری بھی بنایا گیا ہے۔ آسٹریلی بورڈ کی جانب سے پاکستانی شائقین کے لیے ٹیسٹ کے پہلے روز خصوصی واک کا بھی اہتمام کیا جائے گا۔ قومی ٹیم کے ڈائریکٹر محمد حفیظ کی کینبرا میں انتظامات اور پریکٹس میچ کی پچ پر کڑی تنقید، میڈیا سے گفتگو میں کہا اس طرح کے انتظامات کی توقع نہیں تھی۔